السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیچھے والے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ آگے والے بالکل ٹھیک ہیں، درمیان میں جگہ تھوڑی سی خالی ہے اور ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے جگہ بنا دیں، بہتر ہے۔ فرمایا گیا کہ جو محفل میں اپنے مومن بھائی کے لیے جگہ بناتا ہے، اللہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا فرماتا ہے۔ تو محفل میں جگہ بنایا کریں۔ اور ایک بات یہاں پر اور بتاتا چلوں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ایسے آدمی کو دیکھ لے جو یہ تمنا کرتا ہے کہ میں جب محفل میں آؤں تو لوگ میرے لیے ادب سے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی وہ شخص یہ تمنا کرتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے احترام کی بات اور ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ علماء جب آتے ہیں تو عوام کھڑی ہو جاتی ہے، تو عوام کا یہ احتراماً کھڑے ہونا اور اس آنے والے کا یہ تمنا کرنا کہ لوگ کھڑے ہوں میرے لیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی کبھی ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بعض لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں آیا تو لوگ کھڑے نہیں ہوئے، اتنے بے ادب لوگ ہیں، لوگوں کو تمیز نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ اور محفلوں میں جب بھی بیٹھا کریں تو آنے والوں کے لیے بھی جگہ بنایا کریں، ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ اور مسجد میں بھی جب آپ نماز کے لیے جائیں تو اس وقت بھی یہ خیال رکھیں کہ صفوں میں اگر جگہ خالی ہو تو اس کو پہلے پر کریں تاکہ بعد میں آنے والے بھی اطمینان سے اللہ کا سجدہ کر سکیں۔ جس رب کی عبادت کے لیے آپ آئی ہیں وہ آنے والا بھی اسی رب کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو ظاہر ہے اس پر اللہ خوش ہوگا نا، اللہ راضی ہوگا کہ میرے بندے کے لیے اس نے آسانی پیدا کی۔ بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فیض ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا
ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ نصیب فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے صدقے میرے کریم کورونا جیسی بیماری کا ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے جلد خاتمہ فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس وقت ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی پاکیزہ محفل میں شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اپنے علاقے میں، یعنی صرف آپ کی گلی میں، آپ کی بستی میں نہیں بلکہ پورے کوسمبا میں کتنے مہینوں کے بعد یہ ایک اسٹیج پروگرام ہو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مجھ جیسا بولنے والا جو ایک رات میں دو تین جگہ بولا کرتا ہے عام طور پر، آپ جانتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے مکمل طور پر ان تمام چیزوں پر پابندیاں اور پہرے لگ چکے ہیں۔ آپ کے شہر میں آیا تو یہاں پر تو ماحول بہت اچھا نظر آیا، لیکن میں جس شہر سے آیا ہوں وہاں ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے، مسجدیں ابھی بھی بند ہیں، نمازوں کی بجماعت ابھی بھی اجازت نہیں ہے، لوکل ٹرینز بھی بند ہیں، اسی طرح سے جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے دفتر ہیں وہ بھی سب بند ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایسے میں جب میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں کوسمبا جا رہا ہوں اجتماع کے لیے، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ جہاں سے میں آ رہا تھا وہاں تو یہ ساری چیزیں ابھی 6-7 مہینے سے بالکل ختم ہو چکی ہیں، بند ہو چکی ہیں۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں اٹھتے بیٹھتے ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کورونا جیسی بیماری آئی، اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمایا ہے۔ ورنہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر میں اپنی بات کروں تو شاید ہی کوئی ایسا دن تھا جب مجھے کسی نہ کسی کے کہیں نہ کہیں سے انتقال کی خبر نہ آتی ہو۔ ایک دن میں 4-4 5-5 لوگوں کے انتقال کی خبریں آتی تھیں۔ شاید آپ کو بھی اس طرح کے میسیجز آئے ہوں۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب سے یہ بیماری آئی، پہلے خبریں دور کی آتی تھی کہ فلاں جگہ ایک پازیٹیو ملا، وہاں بھی ایک پازیٹیو ملا، وہاں بھی ایک پازیٹیو ملا۔ اس کے بعد دور کی خبریں ہماری بستی تک پہنچی، پھر بستی کے بعد ہماری گلی تک پہنچ گئی کہ فلاں کو بھی ہو گیا، اس کی امی کو بھی ہو گیا، اس کے ابا کو بھی ہو گیا، پھر ہمارے خاندان تک یہ بات پہنچ گئی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ بیماری جو دنیا کے کسی ایک کونے سے چلی تھی، ہمارے اپنے گلی محلوں، ہمارے اپنے خاندانوں، ہمارے اپنے گھروں تک پہنچی، اور ہمارے اپنے نہ جانے کتنے اس بیماری کی چپیٹ میں آئے، اور ہمارے اپنے جان پہچان والے، گھر والے، خاندان والے نہ جانے کتنے اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر ہم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں تو یقین جانے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف میرے مولا کا کرم ہے۔ مجھے اس پوری محفل کے اندر 2 آدمی ماسک والے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ میرے شہر میں آئیں گے تو 2 بنا ماسک کے ہوں گے، باقی سارے ماسک والے ہوں گے۔ تو اگر بنا ماسک کے بھی گھوم پھر رہے ہیں،
سینیٹائزر کا استعمال نہیں کرتے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کرتے، ہاتھ کو صحیح سے صابن سے نہیں دھوتے، یعنی جو گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز یا WHO کی طرف سے انسٹرکشن دیے گئے ہیں ان چیزوں کو فالو نہ کر کے بھی ہم صحیح سلامت ہیں، بالکل فٹ ہیں، تو یقین جانے کہ میرے مولا کا احسان ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہم پر اور آپ پر کرم فرمایا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہو، ممکن ہے کہ ہمارے ماں باپ کی کسی نیکیوں کا صلہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمایا ہے۔ ورنہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اچھے اچھے سرمایہ دار بھی اس کی چپیٹ میں آ گئے ہیں۔ پہلے تو بات لیبر کلاس کی تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ منتری بھی اس کی چپیٹ میں آ گیا، ڈاکٹرز بھی، جو لوگ جن کے پاس جاتے تھے علاج کے لیے، کئی ڈاکٹر بھی، اگر ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو تقریباً جو ہے ہزاروں ڈاکٹرز اس کی زد میں آئے۔ ایک سروے کے مطابق صرف ہندوستان میں تقریباً جو ہے 3000 سے زیادہ ڈاکٹرز اس کی وجہ سے مرے ہیں، کورونا کی وجہ سے۔ اسی طرح کتنے پولیس والے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی اگر ہم اور آپ صحیح سلامت ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے رب کا شکر۔ میں ایک بات اور کہوں گا معذرت کے ساتھ، میں اپنے عنوان کی طرف چلوں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کا ذہن بنانا چاہتا ہوں اور آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب آپ مصروف تھے، جب آپ کالج جا رہے تھے، آپ اسکول جا رہے تھے، آپ جاب پر جا رہے تھے، آپ دھندے پر جا رہے تھے، آپ فیکٹری میں جا رہے تھے، تب آپ کے پاس بہانہ تھا کہ میں کیا کروں، نماز کیسے پڑھوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے پاس بہانہ تھا، لیکن ہم نے کورونا اور لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی دیکھا کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو 6 مہینے تک اپنے گھر میں بیٹھے رہے، 6 مہینے میں گھر بیٹھنے کے بعد بھی ان کو نماز کی توفیق نہیں ملی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، 6 مہینہ گھر میں رہ کر بھی اس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے یہاں تو میں نے کہا کہ ماحول بہتر ہے، میں اگر اپنے شہر کی بات کروں یا اپنے اسٹیٹ کی بات کروں تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ 7 مہینے ایسے بھی کبھی آئیں گے جب ہمیں جمعہ بھی پڑھنے نہیں ملے گا۔ ہم نے 7 مہینے سے جمعہ نہیں پڑھا کیونکہ مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ تراویح کی نماز کے لیے مسجد میں جانے نہیں دیا جائے گا، عید کی نماز نہیں ملے گی ہمیں، بقرعید کی نماز ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، ہم تو نہیں پڑھ سکیں گے، اس کی وجہ کہ ہمارے یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے۔ اور حال یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر جو گلی کوچوں میں ہو، اگر کسی مسجد کے اندر لوگ چوری چھپے انتظام بھی کرنا چاہیں تو اسی محلے میں رہنے والا کوئی مسلمان کال کر کے کمپلین کر دیتا ہے، اور کیوں کمپلین کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم کو کورونا کے پھیلنے کا ڈر ہے، کورونا کے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تعجب ہے، پتہ نہیں گورنمنٹ کو کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ مال اوپن کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کورونا نہیں پھیلے گا، مسجدیں کھول دو گے تو کورونا پھیلے گا، مسجدیں کھول دو گے۔ یاد رکھیں، مسجدوں سے بیماریاں نہیں پھیلتی، بلکہ بیماروں کو شفا اللہ سجدوں میں عطا فرماتا ہے۔ سجدے کرنے سے جسمانی صحت بھی ملتی ہے، روحانی صحت بھی ملتی ہے، لیکن جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہماری قوم کے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا، یہ تو اب گورنمنٹ نے مجبوراً ٹک ٹاک اور PUBG پر پابندی لگا دی، ورنہ وہ لاک ڈاؤن میں بھی PUBG کھیل رہے تھے، ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہے تھے، ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھ رہے تھے، فیس بک، واٹس ایپ، ان ساری چیزوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، وہ ان ساری چیزوں میں مصروف تھے، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا تو اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ سنیں، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ تیری روشنی اس کے گھر میں نہیں پہنچنی چاہیے، نہیں، اللہ سورج پر پابندی نہیں لگاتا۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو ہواؤں کو یہ نہیں کہتا کہ ہواؤں
جب تم گزرنا تو اس کے گھر سے رخ اپنا پھیر کر گزرنا، اس کے گھر میں تمہارا رخ تمہاری ہوا کا کوئی جھونکا نہیں جانا چاہیے۔ اللہ ہواؤں پر پیرے نہیں لگاتا، اللہ بارش کو حکم نہیں دیتا کہ جب تم برسنا تو اس گناہگار کے گھر تک نہ پہنچنا، اللہ چاند کی شعاؤں کو منع نہیں کرتا کہ اس گناہگار کے گھر میں تیری شعائیں نہ پڑے، نہیں بلکہ اللہ چاند اور سورج کو، اس کی روشنی کو، ہواؤں کو، بارش کے قطروں کو گناہگار کے گھر میں آنے جانے سے نہیں روکتا، بلکہ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے اپنے ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو رات بھر پب جی کھیلتے ہیں، فیس بک پر لگے رہتے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیو سرچ کرتے رہتے ہیں، یہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کا نمازیں نہ پڑھنا گویا اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے اور اللہ نے ان سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کروں گا، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ 7 مہینے گھر میں بیٹھ کر بھی اطمینان سے زندگی گزار لیں؟ میں جاب کرتا ہوں اور جو سیلری ملتی ہے اسی سے میرا گھر چلتا ہے، اور سیلری 1 تاریخ سے لے کر 5 تاریخ کے درمیان مجھے مل جاتی ہے۔ کبھی اگر ڈیلے ہو جائے، مثلا باس نہیں ہے بامبے میں، وہ کہیں باہر گئے ہیں، 7 تاریخ 8 تاریخ 9 تاریخ ہو گئی، تو میں اپنے اکاؤنٹنٹ کو پریشر بنانے لگتا ہوں کہ یار تم سیلری کا چیک نہیں دو گے تو میں بجلی کا بل کیسے بھروں گا، میں بچوں کی فیس کیسے بھروں گا، تم نہیں دو گے تو میں راشن والے کو کیسے دوں گا، میں گھر کا مینٹیننس کیسے دوں گا، تم مجھے چیک 5 تاریخ سے پہلے دے دیا کرو۔ میں اس کو پریشرائز کرتا ہوں، پریشرائز۔ آپ سوچیں کہ تنخواہ 1-2 دن آگے پیچھے ہو جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ کیسے گھر چلاؤں گا۔ اب 6 مہینے سے ہم اپنے گھر بیٹھے، 7 مہینے سے اپنے گھر بیٹھے، بتائیے گھر بیٹھے بیٹھے بھی میرے رب نے ہمیں کھلایا اور پلایا ہے کہ نہیں؟ رمضان شریف میں ہم کہیں کمانے نہیں گئے، لیکن بتاؤ کیا سحری اور افطار میں میرے مولا نے کوئی کمی کی؟ جو نعمتیں ہم کما کر کھاتے تھے بن کمائے بھی میرے مولا نے سحری اور افطار میں وہی نعمتیں عطا کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو رب آپ سوچیں چرند پرند کو پالتا ہے، جو دریا کی مچھلیوں کو، بلوں میں رہنے والی چیٹیوں کو پالتا ہے، ارے میرا مولا جو سانپ اور بچھو جیسے مزی جانوروں کو پالتا ہے، اشرف المخلوقات تو وہ بھی محبوب کے امتیوں کو وہ بھلا ایسے کیسے چھوڑ دے گا؟ تو نوکری، کام دھندے، فیکٹری، یہ سب محض ذریعہ ہے، حقیقت میں روزی دینے والا اللہ ہے۔ اب 7 مہینے اس نے بٹھا کر ہمیں کھلایا پلایا ہے۔ اب بتاؤ اس کے باوجود بھی اگر ہم رجوع کر کے اس کا سجدہ کرنا شروع نہ کریں، ہم اس کی فرمانبرداری نہ کریں، ہم اس کے محبوب کی سنت پر عمل نہ کریں، تو ہم سے بڑا بھی کوئی بتائیے کم نصیب ہوگا؟ ہم سے بڑا بھی کوئی نافرمان ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان استاد اپنے شاگرد کو 1 بار 2 بار 3 بار سمجھاتا ہے، وارننگ دیتا ہے، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، لیکن اگر شاگرد بالکل ڈھیٹ ہو، ماننے کو تیار نہیں تو کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا اس کو اس کے حال پہ، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کے پیچھے محنت کر کے ٹائم ویسٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل سدھرنے والا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے۔ اب آپ سوچیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس بات کا حکم دے رہے ہیں، کس بات کا؟ ہم سننے کو تیار، ماننے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لوگ کہتے کورونا چائنا کی وجہ سے آیا، کورونا چائنا کی وجہ سے آیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ سارا کا سارا قصور چائنا کا نہیں ہے، نہ چائنا کے لیب میں بنا، نہ چمگادڑ کے ذریعے ہوا، یہ سب تو صرف کہنے کے لیے باتیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کورونا بھی ہمارے اور آپ کے گناہوں اور نافرمانیوں کا نتیجہ، یہ مشرکین کے لیے اللہ کی نشانی ہے، عذاب ہے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ آزمائش اور امتحان ہے۔ اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی رجوع کر لو، اب بھی پلٹ آؤ۔ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہم ہوش کے ناخن نہ لیں تو بتائیے ہم ہوش کے ناخن کب لیں گے؟ توبہ کب کریں گے؟ رجوع کب کریں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں اپنے شہر کی بات کروں، مسجدوں کے امام کو تنخواہ دینا بند کر دیا مسجدوں کی ٹرسٹ نے۔ کیوں؟ کہا جمعہ کا چندہ نہیں ہو رہا ہے، جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی، ہم آپ کو تنخواہ کہاں سے دیں؟ ہم آپ کو تنخواہ نہیں دیں گے۔ اب بتائیے مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی؟ 50,000 ہوتی ہے، 1 لاکھ ہوتی ہے، کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ اب اگر 6 مہینے اس کو تنخواہ نہ دی جائے تو وہ گزارا کیسے کرے گا؟ آپ بتائیے کیسے کرے گا؟ وہ جو رات کو راستے میں کھڑے ہو کر انڈے بیچتا تھا ابلے ہوئے،
اگر 6 مہینہ اس کو دندہ لگانے نہ ملے تو گزارا کیسے کرے گا؟ وہ جو سبزی ترکاری کا ٹھیلا لگاتا تھا، وہ جو فروٹ بیچ کر 200-300-400 دن کا کما لیتا تھا اور اپنا گھر کا چولہا جلاتا تھا، اب 6 مہینے اگر پابندی لگ جائے کہ تم یہ سب نہیں کر سکتے تو اس کا گھر کیسے چلے گا؟ وہ جو لوگوں کے گھر میں جھاڑو پوچھا کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی، اپنے بچوں کو پالتی تھی، اگر کہہ دیا جائے کہ کورونا کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں اب پرمیشن نہیں ہے تمہارے آنے کا، اب تم نہیں آ سکتے ہو، تو بتاؤ اس کا گھر کیسے چلے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہوٹلز بند کر دیے گئے۔ اب ہوٹل کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ویٹر ہوتا ہے وہ لکھپتی تو نہیں ہوتا، جو ڈیلیوری بوائے ہوتا ہے وہ کروڑپتی تو نہیں ہوتا، جو اندر کوک ہوتا ہے وہ ارب پتی تو نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ ہوٹلز بند کر دیے جائیں 6 مہینے کے لیے تو اب بتائیے ان سب کا گزارا کیسے ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ایسے ماحول میں بھی ہم جیسے گناہگاروں، سیاکاروں، نکموں، ناکاروں کو کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، رات سونے کے بعد صبح اطمینان سے اٹھایا بھی ہے، تو یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہم اللہ کا سجدہ نہ کریں تو ہم سے بڑا غافل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ بتائیے اس عذاب سے ہمیں اور آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ یہاں جتنے موجود ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کے جان پہچان میں کسی ایک کا انتقال نہ ہوا، شاید ہی کوئی ایک ایسا ہوگا۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جن کے اپنے گھر میں، خاندان میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہوگا کورونا کی وجہ سے۔ اچھا، اس وقت معاملات ایسے تھے کہ جو ہے موت کی وجہ کچھ بھی ہوئی، کاز آف ڈیتھ کچھ بھی ہوئی، لیکن سب کچھ کورونا کے سر جا رہا تھا۔ بتائیے کہ نہیں، سب کچھ کورونا کے سر جا رہا تھا۔ تو ہر کسی کا اپنا تجربہ ہم نے قریب سے دیکھا، قریب سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور موت بھی کیسی کہ مرنے کے بعد گھر والے بھی چہرہ نہ دیکھ سکے، موت بھی کیسی کہ مرنے کے بعد بیٹا چاہتا ہے کہ غسل دیا جائے لیکن باپ کو غسل دینے کی اسپتال کی طرف سے، پولیس کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ اگر غسل دو گے تو آپ بھی بیمار ہو جاؤ گے، پھر آپ کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ آپ سوچیں، کئی تو ایسی بھی موتیں ہوئی ہیں جہاں غسل تو دور کی بات، نماز جنازہ کا موقع نہیں ملا۔ اور شروع میں آپ نے نیوز دیکھا ہوگا، اگر میرے پیارے آقا کے پیروانوں، شروع میں تو پولیس کے اور اسپتال کے پریشر کی وجہ سے مسلمان کی لاش کو قبرستان نہیں شمشان میں لے جا کر جلایا گیا۔ آپ سوچیں، یہ بھی ہوا ہے۔ ایسے حالات سے ہم نکل کر آ رہے ہیں۔ یہ میں ایران دوران کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے قریب سے دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر ہم اپنی مستی میں رہیں، یہ سب دیکھ کر بھی اگر ہم اللہ کا سجدہ نہ کریں، یہ سب دیکھ کر بھی اگر ہم حضور کی سنت کی طرف نہ آئیں، یہ سب دیکھ کر بھی اگر قرآن پڑھنا نہ سیکھیں، یہ سب دیکھ کر بھی اگر ہم توبہ نہ کریں، تو بتائیے ہم سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ ہم توبہ کریں گے تو کب توبہ کریں گے؟ جب موت کا فرشتہ سرانے آ کر کھڑا ہوگا اور روح کو کھینچنا شروع کرے گا، تب کہو گے کہ ہم کو توبہ کی مہلت دے دے، تب کہو گے ہم کو سدھرنے کا موقع دے دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہٹے کٹے تندرست و توانا نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، آج پھر آپ کو یہاں مثال دیتا چلوں۔ دلی میں ایک اسپتال ہے، اس اسپتال میں ریڑھ کی ہڈی کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے مریضوں کا آپ دیکھیں، اس اسپتال میں بستر پر 18 سال کا جوان لڑکا بھی لیٹا، 22 سال کا بھی، 28 سال کا بھی، 32 سال کا بھی۔ وہ لیٹے لیٹے باتیں کر رہے ہیں، وہ ہاتھ ہلاتے ہیں، وہ پیر ہلاتے ہیں، لیکن جب پیشاب پیخانے کی حاجت ہوتی ہے تو بنا کسی کی مدد کے وہ ٹوائلٹ تک نہیں جا سکتے، بنا کسی کی مدد کے وہ چل پھر نہیں سکتے۔ ان سے پوچھو کہ پرابلم کیا، ڈاکٹر سے پوچھو کہ اس کو تکلیف کیا، یہ دیکھنے میں تو کتنا خوبصورت ہٹا کٹا نظر آتا ہے، 18 سال، 22 سال، 32 سال، اسے تکلیف کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی نس ڈیمیج ہو گئی، ریڑھ کی ہڈی کی نس جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، ڈیمیج ہو گئی۔ اور ریڑھ کی ہڈی کی نس ٹوٹنے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کام نہیں کر پاتی، اور جب ریڑھ کی ہڈی کام نہیں کرتی تو پوری باڈی کا لوڈ جو ہے وہ اپنے پیر پر لے نہیں پاتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ سوچیں کہ ایک نس دب جائے تو چلتا پھرتا انسان بستر پر آ جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آنکھ کی روشنی چلی جائے تو انسان کتنا محتاج اور کتنا معذور ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ انسان کا سننے کی طاقت ختم ہو جائے تو انسان کتنا محتاج اور مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک
معمولی سا مرض ہو جائے انسان کو تو کیسی کیفیت اور کیسی حالت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، ہم کل بھی ہٹے کٹے تھے، آج بھی ہٹے کٹے ہیں۔ اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اے مسلمانوں، یہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہ گزارو، بلکہ جس مولا نے یہ زندگی عطا کی ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان کی شکل میں اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنے نعمت دینے والے مولا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور ہم نہیں کہتے کہ تسبیح لے کر جنگل و بیابان میں چلے جاؤ، گھر بار چھوڑ کر کسی پہاڑی پر چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، کسی سمندر کے کنارے چلے جاؤ، نہیں، بلکہ مسلمانوں اپنی زندگی جس طرح گزارو، حلال روزی کماؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، دوستوں سے ملو جلو، منع نہیں، لیکن جب اللہ کے گھر سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس وقت سمجھ جاؤ کہ کامیابی بازار میں نہیں ہے، کامیابی دکان میں نہیں ہے، کامیابی دنیا کی دولت میں نہیں ہے، کامیابی بزنس میں نہیں ہے۔ اللہ کا منادی کہہ رہا ہے کامیابی اللہ کے سجدوں میں ہے، کامیابی اللہ کی عبادت میں ہے۔ اللہ کا منادی جب آواز دے تو دنیا سے کٹ کٹا کر اللہ کے سجدے میں اپنی پیشانی کو جھکا دو۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جب نافرمانی کے بعد، گناہ کے بعد اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہم فرما برداری میں لگ جائیں گے، اطاعت میں لگ جائیں گے، میرا مولا ہمیں کتنا عطا فرمائے گا، کتنا عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے زمانے میں ایک بہروپیہ جانتے ہیں نا آپ کسے کہتے ہیں؟ جسے آج کی لینگویج میں کہتے ہیں میمکری آرٹسٹ، بہروپیہ۔ وہ طرح طرح کی شکل صورت بناتا، بازار میں گھومتا، لوگوں کو دھوکے دیتا، لیکن جب بھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ آتا، آپ اس کو پہچان لیتے، آپ اس کو پہچان لیتے۔ کئی مرتبہ اس نے کوشش کی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مجھے پہچان نہ سکے، لیکن آپ پہچان لیتے۔ آخرکار آپ نے ایک دن کہا اس بہروپیے سے کہ جس دن تو اپنے آپ کو ایسا بنا کر میرے سامنے آئے گا کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں، میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ اس بہروپیے نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں اپنا وعدہ یاد رکھوں گا۔ اب وہ بہروپیہ غائب ہو گیا، چلا گیا بستی سے۔ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے کے بعد چاروں طرف یہ شور ہوا کہ فلاں پہاڑی کے اوپر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ کا ولی فلاں پہاڑی پر بیٹھا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ لوگوں کا تانتا لگ گیا، لوگ ملنے جلنے کے لیے آتے، لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے، لیکن وہ گردن جھکا کر بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہتا، کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں۔ لوگ منتظر رہتے کہ ایک بار نظر پڑ جائے تو بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ایک بار بس ہم کو دیکھ لے ہمارا کام بن جائے، لوگ منتظر رہتے ہیں۔ جب چاروں طرف یہ شور ہوا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ملاقات کے لیے گئے کہ چلے ہم بھی تو دیکھیں اس کو۔ آپ پہنچے، آپ نے دیکھا تو بڑی بھیڑ تھی، لیکن وہ گردن جھکائے بیٹھا۔ اسے خبر ہو گئی کہ اورنگزیب آ رہے ہیں، وہ عبادت میں مصروف، مراقبے کی جیسی صورت اس نے بنائی کہ مراقبے میں بہت دیر تک مراقبے میں رہا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ بہت دیر کے بعد جب اس نے گردن اٹھایا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے اس سے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد کہا بادشاہ سلامت، اب اس کے آگے مجھ سے کوئی بات نہ کریں، میں معافی چاہتا ہوں، دراصل میں کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی ولی کامل نہیں، بلکہ میں تو فلاں بہروپیہ ہوں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جس دن آپ مجھے پہچان نہ سکیں گے آپ مجھے منہ مانگا انعام دیں گے، بس آپ کو یہ بتانے کے لیے میں نے یہ شکل اختیار کر لی تھی، میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعی تو آج کامیاب ہو گیا، میں تجھے نہ پہچان سکا کہ تو وہی ہے، اب بتا کیا تجھے چاہیے، میں اپنے وعدے کو پورا کروں، جو تو مانگے میں تجھے انعام دے دوں۔ تو جانتے بہروپیہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب آپ سے مجھے کسی انعام کی توقع نہیں ہے، اب آپ سے مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، اس کی وجہ کہ اب میں نے حقیقت کو سمجھ لیا، جب میں نے نقلی صورت بنائی تو بادشاہ جو ہے میرے پاس آیا ہے، اب اگر میں اصلی میں اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا تو یقیناً اللہ پوری دنیا کو میرے قدموں پر بھیج دے گا۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں، نافرمانی کے بعد، گناہوں کے بعد اللہ نے اتنا فضل و کرم فرمایا،
کہ کھلاتا پلاتا ہے، ہمارے گھر میں رحمت نازل کرتا ہے، روزی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اگر ہم عبادت میں لگ جائیں گے تو میرا کریم کتنا عطا فرمائے گا، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے آج بھی وہ بڑھیا یاد، توجہ ہے نا، فرماتے مجھے آج بھی وہ بڑھیا یاد ہے، میں 7-8 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے دیکھا ایک مائی نماز پڑھ رہی اور حالت نماز میں بچھو اس کے پیر پر ڈنک مارا۔ فرماتے میں حیران تھا، بچھو نے 1 بار ڈنک مارا، 2 بار ڈنک مارا، 3 بار ڈنک مارا۔ آپ فرماتے کبھی میں بچھو کے ڈنک کو دیکھتا، کبھی مائی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی بچھو کے ڈنک کو دیکھتا، کبھی مائی کے چہرے کو دیکھتا۔ میں نے گنا اس بچھو نے 7-8 مرتبہ ڈنک مارا ہے، لیکن مائی کے چہرے پر کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے جب وہ نماز سے فارغ ہوئی میں نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا مائی جب تو نماز پڑھ رہی تھی ایک بچھو تیرے پیروں میں ڈنک مار رہا تھا، کیا تجھے درد نہ ہوا، کیا تجھے تکلیف نہ ہوئی؟ تو جانتے اس مائی نے کیا جواب دیا؟ بڑھیا کہنے لگی جنید جس کے سامنے آخرت کی تکلیفیں ہوں اس کے لیے دنیا کی تکلیفیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ اے جنید میں آخرت کی تکلیفوں کو دور کرنے میں لگی تھی، میرے مولا نے مجھ کو دنیا کی تکلیف سے بچا لیا۔ میں آخرت کی تکلیف کو دور کرنے میں لگی تھی۔ یا آخرت کی فکر کتنوں کو ہے آپ بتائیے؟ اللہ ماشاءاللہ کتنوں کو ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ہم تو جنازے میں بھی جاتے ہیں تو واٹس ایپ بند نہیں ہوتا ہے، ہم تو جنازے میں بھی جاتے ہیں تو ویڈیو کال کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھ تیرے کو یقین نہیں ہے میں جنازے میں آیا ہوں، دیکھ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ اور ہم نے تو ایسے بھی دیکھے کہ اگر اس جنازے میں ہم جیسا کوئی پہنچ جائے تو لوگ جنازے میں آئے یہ بھول کر سیلفی نکالنا شروع کر دیتے کہ حضرت کے ساتھ پھر موقع ملے نہ ملے چلو فوٹو نکال لیتے، بھول جاتے کہ جنازے میں آئے ہوئے۔ سوچیں قبرستان جاتے تو خیال نہیں ہوتا ہے کہ ہم جن کی قبروں پر آئے ہیں پہلے کبھی یہ بھی لوگوں کی قبروں پر آیا کرتے تھے، ہم کب ان کی جگہ ہوں گے ہمیں کوئی خبر نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی احساس نہیں۔ بلکہ اب تو ماحول یہ ہو چکا ہے کہ لوگ میت میں بھی آتے ہیں تو نیت ثواب کمانا نہیں ہوتا بلکہ منہ دکھانا ہوتا ہے کہ چلو یار تھوڑی دیر چلے جائیں گے تو ناراض ہو جائے گا، اگر اس کو معلوم پڑے گا کہ میں نہیں آیا تو اس کو برا لگے گا، میں تھوڑی دیر میں وہاں سے ہو کے آتا ہوں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ تھوڑی دیر بس منہ دکھا کے آ جاتا ہوں، لوگوں کا یہ انٹینشن ہوتا ہے، یہ نیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں بہت اپنے اوپر محنت کرنا ہے، کیا انشاءاللہ؟ اب پتہ نہیں لاک ڈاؤن سے، کووڈ-19 سے، کورونا سے آپ نے کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا مجھے پتہ نہیں، میں نے تو بہت کچھ سیکھا۔ آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئی مجھے نہیں پتا، میں نے تو اپنے اندر بہت تبدیلی لانے کی کوشش کی، بہت تبدیلی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں کوئی ایسا بھی ہے اس زمین پر کہ جو کورونا کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا، یعنی اللہ کی رحمت کے قریب ہو گیا، اور بہت سے ایسے بھی کم نصیب ہیں کہ جو کورونا کو دیکھ کر بھی جہاں تھے آج بھی وہیں کے وہیں ہیں، نہ نمازی بن سکے، نہ نیک بن سکے، نہ دیندار بن سکے، بلکہ وہی حال ہے آج بھی ان کا۔ اس بات کی شکایت تو ہے کہ تنگی ہے، سیونگ نہیں ہے، جاب چلا گیا۔ آپ کو پتا ہے ان 7 مہینوں کے اندر ہمارے ملک میں 12 کروڑ لوگ ایسے جن کی نوکریاں چلی گئی۔ 12 کروڑ کوئی معمولی ہوتا ہے بتائیے؟ 12 کروڑ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میری تنخواہ سے میرا گھر چلتا ہے، اگر میری نوکری نہ ہو تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ سوچیں کہاں سے میں انتظام کروں گا، اور سورس آف انکم کیا ہے، میں کہاں سے زمین سے کھود کر نکالوں گا؟ بتائیے کہاں سے لاؤں گا؟ ہمارے اپنے کچھ ساتھی ایسے جن کو کمپنیز نے کارپوریٹ میں جاب کرتے تھے، کارپوریٹ میں جاب کرتے تھے بڑی پوسٹ پر ہائر پیکج کے ساتھ، ان کو کمپنیز نے مارچ کی سیلری دی، اپریل کی سیلری دی، مئی کی سیلری دی، اس کے بعد انسٹرکشن دیا، کہا اب ہم سیلری نہیں دیں گے، اب اگر آپ کو اپنی جاب بچا کر رکھنا ہے تو ورک فرام ہوم کرنا پڑے گا، یعنی اگر نوکری بچا کر رکھنا ہے تو بن تنخواہ کے گھر سے کام کرنا پڑے گا، اور اگر گھر سے کام نہیں کرتے ہو تو نوکری بھی جائے گی۔ میں نے کہا اچھا گھر سے کام کر رہے ہو آدھی تنخواہ تو مل رہی ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، کمپنی نے کہا آدھی تنخواہ نہیں، اگر گھر سے کام کرو گے تو نوکری بچی رہے گی، اور اگر گھر سے کام نہیں کرو گے تو نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو مجبوراً گھر سے کام کر رہے تھے تاکہ نوکری تو بچی رہے۔ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جب بھی لاک ڈاؤن کھلے گا نوکری تو نہیں ڈھونڈنا پڑے گا،
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان لوگ بے روزگار گھوم رہے، نوکری نہیں ہے، اگر کہیں ایک ویکینسی ہے تو اس کے لیے 1000 لوگ جاب نہیں مل رہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ نے کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ نہیں سیکھا تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں بچوں سے بھی کہوں گا، میں کالج اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا، گھر چلانے کی جن کی اپنی ذمہ داریاں نہیں ہیں میں ان سے بھی کہوں گا، ایسے ماحول میں ہمارے ماں باپ نے گھر کیسے چلایا ہے، ہمیں کیسے پالا ہے، کم سے کم ہمیں اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عید بھی ایسے ہی گزر گئی، بقرہ عید بھی ایسے ہی گزر گئی، رمضان شریف بھی ایسے ہی گزر گیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہم رجوع کر لیں، ہم یہ کوشش کریں ہم 5 وقت نماز کے پابند بن جائیں، نمازوں کے معاملے میں کائلی سستی چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ آ کر کہتے ہم سے مسجدیں پتہ نہیں کب کھلیں گی، مسجدیں پتہ نہیں کب کھلیں گی، حالانکہ وہ جمعہ کے علاوہ کوئی نماز پڑھنے والے نہیں۔ آج بھی کھل جائیں تو جمعہ ہی پڑھنا ہے اس کو، باقی کون سی 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، لیکن یوں دکھائیں گے بڑی محبت ہے مسجدوں سے، بڑی محبت۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسی کے ساتھ میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو صرف یہ نہیں ہے کہ جتنی چیزیں فرض ہیں، واجب ہے، سنت ہے ان کو چھوڑتے، فرائض و واجبات کو چھوڑے بیٹھے صرف اتنا نہیں، بلکہ جو ان چیزوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، حرام کاموں میں بھی لگے ہوئے، حرام کاموں میں۔ آپ نے اس لاک ڈاؤن میں کیا کسی مسلمان کو شراب پیا وہ نہیں دیکھا؟ آپ نے اس لاک ڈاؤن میں کیا کسی مسلمان کو سگریٹ پیتا، گٹکا کھاتا، ماوا زردہ کھاتا، ڈرگس لیتا نہیں دیکھا؟ اس لاک ڈاؤن میں جب غریب آدمی فکر مند تھا کہ میرے گھر کا چولہا کیسے چلے گا، میں بچوں کی فیس کیسے بھروں گا، میں عید میں بچوں کو کپڑا کہاں سے دلاؤں گا، جب غریب آدمی اس بات کی فکر میں تھا، ہمارے کئی مسلمان بھائی ایسے تھے جو ایسے ماحول میں بھی شراب چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جانتے انسان اور جانور میں جو ایک سب سے بڑا فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقل کا۔ اللہ نے جانوروں کو عقل نہیں دیا، اللہ نے جانوروں کو شعور نہیں دیا، اللہ نے جانوروں کو تمیز نہیں دی، اللہ نے جانوروں کو صحیح غلط کی پہچان نہیں دی، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل عطا کیا، شعور عطا کیا، تمیز عطا کی، صحیح غلط کی سوچ اور فکر عطا کی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں اس فرق کا اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں جتنے موجود ہیں، اگر ہم میں کوئی ایک ایسا ہے تو جواب دے، میں انسان نہ ہوتا، جانور بن کر پیدا ہوتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اگر میں انسان نہ ہوتا جانور ہوتا تو بھی چل جاتا۔ کیا کوئی ایسا کہنے کو تیار؟ جانتے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ چلے جا رہے تھے، اسی راستے پر سامنے سے اتفاق سے کتا چلاتا، کتے نے آپ کو دیکھ کر رک گیا، حضرت بایزید بستامی بھی ٹھہر گئے، آپ کو دیکھ کر شاگرد بھی رک گئے، کتے نے کچھ اپنی زبان سے کہا، مریدوں کو لگا کہ بھونکتا ہے، لیکن بایزید بستامی زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب کچھ تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، تو مریدوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا، حضور کتے نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ اتنا روئے اتنا روئے؟ تو جانتے ہو حضرت بایزید بستامی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب کتا میرے سامنے آیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے بایزید اس سے پہلے کہ تو آگے بڑھ میرے ایک سوال کا جواب دیتا جا۔ میں نے کہا بتا کیا سوال ہے؟ تو کتا مجھ سے کہنے لگا، اے بایزید مجھے یہ بتا تیری کون سی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے انسان بنا کر پیدا کر دیا، اور میرا وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے مجھے کتا بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جب کتے نے مجھ سے یہ سوال کیا میرے پاس کوئی جواب نہ بن سکا، میں کیا کہتا کہ کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے انسان بنایا، اور کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے تجھے کتا بنایا گیا۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں مجھے فوراً اس بات کا احساس ہوا اگر میں انسان بن کر پیدا ہوا ہوں تو میری نیکیوں نے نہیں بنایا ہے، یہ میرے مولا کے کرم نے بنایا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، بتائیے اس کا احسان ہے نا؟ اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، یہ اس کا احسان ہے نا؟
لیکن ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ شراب پینا یہ مسلمانوں کیا ہمارا کام ہے؟ زنا کرنا مسلمانوں کیا یہ ہمارا کام ہے؟ جوئے کے اڈے پر جانا مسلمانوں کیا یہ ہمارا کام ہے؟ براؤن شوگر لینا، ہیروئن لینا، کوریکس لینا، وائٹنر لینا، ایم ڈی لینا، کیا بتائیے یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، اگر ماں باپ سے اولاد کو محبت ہے اور ماں باپ اولاد سے ایک بار کہہ دے بیٹا اس کے ساتھ دوستی توڑ دے، آج کے بعد اس کے ساتھ مجھے نظر مت آنا، اگر فرما بردار اولاد ہوگی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کتنا بھی قریبی دوست کیوں نہ ہو اس کی دوستی توڑ دے گا۔ جانتے ہم نے تو ایسے بھی بیٹے دیکھے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم جدا ہے لیکن ہم نے ایسے بھی بیٹے دیکھے ہیں، اگر ماں نے کہا بیوی کو طلاق دے دے، انہوں نے صرف اتنا کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ ہم نے کہا طلاق کی وجہ کیا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ امی نے کہا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! اگر پیر سے محبت ہے اور پیر کہہ دے کہ بیٹا آج کے بعد یہ کرنا یہ مت کرنا، ہم بتائیے اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ فرما برداری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر شاگرد فرما بردار ہے اپنے استاد کا، اگر استاد نے ایک بار کوئی بات کہہ دی تو کوشش کرتا ہے کہ میرا استاد مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اگر بیوی سے محبت ہے تو کوشش کرتے ہو کہ بیوی کو خوش رکھوں، اولاد سے محبت ہے تو کوشش کرتے ہو کہ اولاد کی خوشی کا خیال رکھوں، اگر دوست سے دوستی پکی ہے تو کوشش کرتے ہو کہ اپنے دوست کی دوستی اور اس کی خوشی کا خیال رکھو۔ اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں، اپنے جیسے انسانوں کی بات کو مانتے ہو، ان کی خوشی اور ان کے دکھ کا خیال رکھتے ہو، لیکن جن کاموں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے منع کر دیا ہے، جن برائیوں کے دروازے میرے نبی نے 1450 سال پہلے بند کر دیے ہیں، اے مسلمانوں بتاؤ ان برائیوں کے دروازوں پر بھلا تم کیوں جاتے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو چند کھجوریں پانی میں بھگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتی تھی۔ جب نماز فجر کے بعد حضور کی خدمت میں پیش کرتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کر غور سے دیکھتے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھیگی ہوئی کھجوروں کو اٹھا کر اتنا غور سے آپ کیوں دیکھتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کھجوروں کے بھیگنے کی وجہ سے پانی میں جھاگ تو پیدا نہیں ہو گیا، اگر اس پانی میں جھاگ پیدا ہو گیا تو یہ شراب کے قریب ہے، اور اگر شراب کے قریب ہے تو اس کا کھانا اس کا پینا جائز نہیں۔ آپ سوچیں جو نبی جو معصوم نہیں سید المعصومین وہ نبی اتنا احتیاط کریں یہ کیوں؟ آپ بتائیں 2 4 5 6 گھنٹے میں بھگائی ہوئی کھجوریں کیا شراب میں تبدیل ہوں گی؟ پھر آقا یہ جو دیکھتے تھے اور جو عائشہ صدیقہ سے نبی نے فرمایا یہ کیوں تھا؟ اپنی قیامت تک آنے والی امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا، قیامت تک آنے والی امت کو۔ اب سوچیں اگر بھیگی ہوئی کھجوروں کے پانی میں جھاگ پیدا ہو جائے تو نبی فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا جائز نہیں، اور یہاں سڑی گلی چیزیں ملا جلا کر کیمیکل ملا کر شراب بنائی جائے اور مسلمان اپنی حلال روزی کا مال خرچ کر کے اس کو خریدے اور پیے۔ آپ بتائیے کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اسے ڈر نہیں لگتا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر جوان بیٹا سگریٹ پینا شروع کر دے، دوستوں کے ساتھ ہو تو پیتا، کالج کے ماحول میں ہو تو پیتا، گھر سے دور ہو تو پیتا، بازار میں ہو تو پیتا، لیکن اچانک پتا چل جائے کہ چاچا آ رہے ہیں تو کیا بتاؤ چاچا کے سامنے بھی پیتا ہے، ماموں آ رہے ہیں، ابا آ رہے ہیں، کیا ان کے سامنے پیتا ہے؟ اپنے دوستوں کے سامنے جو کھل کر پیتا تھا، اب بتائیے جب خاندان والے رشتے دار ماں باپ قریب آئیں تو چھپا لیتا ہے، ان کے سامنے وہ نہیں پیتا۔ اے مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے گھر والوں خاندان والوں سے تو ڈرتے ہو، چھپ چھپا کر یہ کام کرتے ہو، لیکن اس رب سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم 2 4 کمروں میں نہیں لاکھ پردوں میں چھپ جاؤ لیکن اس کی نظروں سے تم پوشیدہ نہیں ہو سکتے؟ وہ رب جس کے تعلق سے فرمایا گیا اماوس کی کالی رات میں کالی پہاڑی پر کالے رنگ کی غار ہو، گفا ہو، اس میں کالے رنگ کی مٹی ہو، اس کالی مٹی میں کالے رنگ کی چینٹی چلتی ہو،
میرا مولا اس چینٹی کو بھی دیکھتا، اور صرف چینٹی کو دیکھتا نہیں ہے، اللہ اس چینٹی کو دیکھتا بھی ہے، اس کے پیروں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، اور وہ ایسا رزاق ہے کہ اسی مٹی میں چینٹی کو روزی بھی عطا فرماتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث فرمایا یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی ماں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا، دنیا سے کٹ کٹا کر ایک کمرے میں تنہا اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ ایک مرتبہ ایک فاحشہ عورت کی اس پر نظر پڑ گئی، پہلی نظر میں اس کو دل دے بیٹھی، اب بڑے جال پھینکے لیکن وہ بنی اسرائیل کا ولی، بنی اسرائیل کا عابد اس کے چکر میں نہیں آیا۔ آخر کار اس نے ایک شخص کو بھیجا اس کے پاس، یا اپنی خادمہ کو بھیجا اور کہا کہ حضور ایک مسئلہ پھنس گیا، آپ چل کر مسئلہ حل کر دیں۔ اس نے انکار کیا، اس نے بڑے ہاتھ پیر جوڑے، آخر چل پڑا، دیندار تھا، نیک تھا۔ اس کو لا کر اس عورت نے کمرے میں بٹھایا، کمرے میں بٹھانے کے بعد خود اندر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ فاحشہ عورت کمرے میں آئی، کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر لیا گیا۔ اس عورت کے ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل تھی، ایک انگلی سے بچے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اور ساتھ ہی وہاں پر ایک بت موجود تھی۔ بنی اسرائیل کے اس ولی کو، اس عابد کو وہ فاحشہ عورت کہنے لگی کہ میں نے تجھے یہاں کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تجھے یہاں اظہار محبت کے لیے بلایا۔ ایک مرتبہ تیری گلی سے گزر ہوا، اچانک تیرے چہرے پر نظر پڑی، ایسی نظر پڑی کہ میں تجھے دل دے بیٹھا۔ بہت دنوں سے میں انتظار میں تھی کہ تو ملے تو میں محبت کا اظہار کروں، تجھے پرپوز کروں، لیکن موقع نہ ملا، تو اس بہانے سے آج میں نے تجھے بلایا۔ بنی اسرائیل کے ولی نے سنا تو کانپ گیا، اس نے فوراً کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا، دروازہ کھولو، مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو آئے اپنی مرضی سے ہو، لیکن جاؤ گے ہماری مرضی سے، جب تک ہم نہ چاہیں تم جا نہیں سکتے۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا کہ اگر جانا چاہتے ہو تو سنو، میں تمہارے سامنے 3 آپشن رکھتی ہوں، 3 چیزیں رکھتی ہوں، ان تینوں میں سے کوئی ایک سودا قبول کر لو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ اس عورت نے کہا کہ اس بچے کا قتل کر دو، اس بچے کا قتل کرو۔ اس عابد نے کہا بے قصور بچے کا قتل کروں، اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، میں قتل کرنے والا نہیں، تو چاہے جو کر۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو بت رکھا ہے اس بت کا سجدہ کر لیا۔ اس نے کہا میں نے اللہ کے سوا کبھی کسی کا سجدہ نہیں کیا، اس کا سجدہ کیوں کروں؟ میں شرک نہیں کر سکتا۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے اس کی جگہ پر اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ تو صحبت کر، اس نے انکار کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، بہرحال بت کے سجدے کا انکار کیا، بچے کے قتل کا انکار کیا۔ عورت نے کہا تیسرا راستہ تیرے پاس یہ ہے کہ تو شراب پی لے، میں تجھے جانے دوں۔ اب اس نے تینوں کو سامنے رکھ کر جج کیا کہ تینوں میں سب سے کمتر گناہ کون سا؟ اس نے کہا چلو شراب پی لیتے ہیں، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، شراب پی لیتے ہیں، کم سے کم باہر جانے تو مل جائے گا، توبہ کر لیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے ایک شراب کا پیالہ لیا، ہونٹوں سے لگایا، اب جیسے اس نے آنکھ بند کر کے شراب کے قطرے حلق کے نیچے اتارے، شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ چند قطرے پینے کے بعد شیطان نے اس کے دل میں شراب کی محبت پیدا کی، اسے مزہ آیا۔ اس نے کہا آج تک میں نے شراب نہیں پی تھی، ہمیشہ سے میں نے اس کو برا سمجھا تھا، لیکن آج جب پہلی بار پیا تو پتا چلا کہ اس کی لذت کیا ہے۔ اب ایک پیالہ پینے پر بھی توبہ ہے، 2 پیالہ پینے پر بھی توبہ ہے، ایک پیالہ تو پی لیا، ایک اور پلا دے، توبہ کرنا ہی ہے تو چلو 2 پیالے پی کر توبہ کر لیں گے۔ اس عورت نے ایک پیالہ اور بھر کر دے دیا، اس نے کہا 2 پر بھی توبہ ہے اور 3 پر بھی توبہ ہے، لا ایک پیالہ اور پلا دے۔ اس طرح سے وہ شراب پیتا رہا،
اب جب شراب پینے لگا، نشہ چڑھ گیا، عقل پر پردہ پڑ گیا، تو اس عورت کے قریب پہنچتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ابھی تیرے میرے علاوہ اس کمرے کے اندر یہ بچہ بھی موجود ہے، اگر میرے قریب آنا چاہتا ہے اس بچے کو راستے سے ہٹا دے۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ شراب کے نشے میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس نے بچے کا قتل کر دیا۔ بچے کا قتل کرنے کے بعد رات حالت نشہ میں اس عورت کے ساتھ گزارتا ہے۔ اللہ اکبر! اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، کیا معلوم ہوا حضور نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے۔ اس نے اس کو سب سے کم سمجھا تھا، لیکن آخر میں سب سے زیادہ یہی نکلا۔ ہوش میں تھا تو جن برائیوں کو برا جانتا تھا، شراب پینے کے بعد عقل پر ایسے پردے پڑے کہ اسے پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط۔ آج ایک بتائیے، شرابی کیا صحیح طور پر اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے؟ شرابی صحیح طور پر اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، جنہیں نشاور چیزوں کی لت پڑ جائے، جانتے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب دن بھر آٹو چلانے کے بعد، دن بھر سبزی بیچنے کے بعد، دن بھر یہاں وہاں دھندا اور ٹھیلا لگانے کے بعد 200-300 روپے ملتے ہیں، تو 300 روپے ہاتھ میں آنے کے بعد اسے ماں کی دوائیوں کا خیال نہیں رہتا، اسے گھر کے راشن کا خیال نہیں رہتا، اسے بچوں کی فیس کا خیال نہیں رہتا، اسے کھانستی ہوئی بوڑھی ماں اور تڑپتے ہوئے بوڑھے باپ کا خیال نہیں رہتا۔ جیسے ہی ہاتھ میں پیسے آتے ہیں اسے شراب کی بوتل یاد آتی ہے، اسے اپنا نشہ یاد آتا ہے، اور فوراً بھاگتے ہیں اپنے نشے کے لیے، فوراً بھاگتے ہیں اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، ایک ایسی بات درس کرنے چلا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ایک شرابی اپنی بیوی اور ماں کے فرق کو بھول جاتا ہے، ایک شرابی اپنی بیوی اور بیٹی کے فرق کو بھول جاتا ہے، ایک شرابی اپنے بیٹے اور باپ کے فرق کو بھول جاتا ہے۔ ہم نے کئی شرابی ایسے دیکھے ہیں، جب نشہ کر کے گھر کی طرف چلتے ہیں اپنے گھر تک تو نہیں پہنچتے ہیں، کسی نالی کے قریب پڑے ہوتے ہیں منہ کے بل۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، ایک مفتی صاحب کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، 22-23 سال کی لڑکی ساتھ میں تھی۔ مفتی صاحب سے آ کر کہتی، حضرت میری یہ جو بیٹی ہے اس کا شوہر کھو گیا ہے، 6 مہینے ہو گئے، اس کے شوہر کا پتہ نہیں چلتا، آپ مجھے اجازت دیں، آپ فتویٰ دے دیں تاکہ میں اس کا کہیں اور نکاح کرا دوں۔ مفتی صاحب نے کہا ایسے نکاح نہیں ہوتا، اگر اس کا شوہر 6 مہینے سے لاپتہ ہے، آپ ایک کام کرو، مجھے پتہ لکھا دو، فون نمبر لکھا دو، ہم تحقیق کریں گے، ہم اپنے اعتبار سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس نے سب کچھ لکھا دیا، چلی گئی۔ 15-20 دن کے بعد واپس آئی، آ کر کہتی حضرت فتویٰ تیار ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ایسے فتویٰ نہیں ملتا، آپ کو کچھ دن اور انتظار کرنا پڑے گا، ابھی ہم اس کا پتہ کر رہے ہیں، ابھی ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ گئی اور 1 مہینے کے بعد واپس آئی، کہا حضرت اب میں اس کا نکاح کرا سکتی ہوں؟ مفتی صاحب نے کہا آپ کو اتنی جلدی کیا ہے، ابھی میں نے اخباروں میں خبر ڈالی ہے، ابھی اخبار میں اس کا پتہ ڈالا ہے، اس کی تصویر ڈالا ہے، ابھی تھوڑا انتظار کرو، اس کا پتہ چلنے دو۔ اللہ اکبر! آخرکار اس عورت سے نہیں رہا گیا، اس نے کہا حضرت 8 مہینے سے خامخواہ چکر کھلاتے ہو، آپ کو ایک فتویٰ لکھ کر دینے میں تکلیف کیا ہے؟ آخر فتویٰ کیوں نہیں دیتے تاکہ میں اس کا کہیں نکاح کرا دوں؟ تو جانتے مفتی صاحب نے کہا برا مت مانیے گا، آپ کو آپ کی بیٹی کیا پہاڑ ہو گئی ہے، آپ سے آپ کی بیٹی پالی نہیں جاتی، شوہر کھو گیا ہے تو نکاح کرانے کے لیے پریشان ہو، اگر شوہر مر گیا ہوتا تو کیا کرتی، اس کو اپنے گھر میں رکھ کر پالتی کہ نہیں پالتی، آخر اتنی جلدی کیا ہے شادی کرانے کی؟ تو جانتے اس عورت نے روتے روتے کہا دراصل بات یہ ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میرے بہن کی بیٹی ہے، میری بہن کا انتقال ہو چکا ہے، یہ اپنے سسرال میں رہتی تھی، اب اس کا شوہر کھو گیا، اس کے سسرال والوں نے مائکے بھیج دیا، اب مائکے میں صرف یہ رہتی ہے اور اس کا باپ رہتا ہے، ان 2 کے علاوہ گھر میں تیسرا کوئی نہیں ہے، اور اس کا باپ جو ہے میری بہن کے انتقال کے بعد شراب پینے لگا، اس کا باپ شراب کا عادی بن چکا ہے، جب رات کے 11-12 بجے شراب پی کر آتا ہے، آنے کے بعد اپنی اسی بیٹی پر وہ گندی نظریں ڈالتا ہے، اور یہ میری بھانجی جو ہے رات بھر اپنے باپ کے ڈر سے بیٹھی رہتی ہے
بستر پر یہ سو نہیں پاتی ہے کہ اس کو اس بات کا خطرہ ہے اگر کسی رات میری آنکھ لگ جائے تو کہیں میرا باپ شراب کے نشے میں میری عزت پر ہاتھ نہ ڈال دے. اللہ اکبر. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے جلدی آپ فتویٰ لکھ دیں تاکہ میں اس کا نکاح کہیں اور کرا دوں, اس کی عزت محفوظ ہو جائے. اے مسلمانوں, یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سناتا ہوں, یہ ایک ریئل انسیڈنٹ ہے جو ایک مفتی صاحب کے ساتھ پیش آیا ہے. آپ سوچیں کہ ماحول کیسا ہے. اللہ اکبر. ایک شرابی باپ سے بیٹی محفوظ نہیں ہے, ایک شرابی بھائی سے بہن محفوظ نہیں ہے, ایک شرابی ماموں سے چاچا سے بھانجی بھتیجی محفوظ نہیں ہے, تو اس شرابی سے اڑوس پڑوس کی بچیاں کیا خاک محفوظ ہوں گی. جو شرابی شراب پینے کے بعد اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق بھول جاتا ہو, اپنی ماں اور بیوی میں فرق بھول جاتا ہو, وہ شرابی اپنے ماں باپ کا کب حق ادا کرے گا, اپنے بیوی بچوں کا کب حق ادا کرے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں, یہ بھی یاد رکھیں اگر باپ شراب پینے والا ہوگا اپنے بیٹے کو کس منہ سے شراب پینے سے وہ منع کرے گا. اگر اس کا جوان بیٹا بھی بیئر پینا شروع کر دے گا, اس کا جوان بیٹا بھی سگریٹ پینا شروع کر دے گا, اس کا جوان بیٹا بھی حقہ پینا شروع کر دے گا, اس کا جوان بیٹا بھی گٹکا اور زردہ کھانا شروع کر دے گا, تو شرابی باپ کس منہ سے اپنے بیٹے کو منع کرے گا. اگر وہ روکنا چاہے گا تو بیٹا اسے جواب دے گا مجھے سکھانے مت چلو, تم کتنے نیک آدمی ہو میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں, تم کتنے اچھے ہو مجھے دین سکھاتے ہو میں یہ جانتا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں, جب میں رات کو بامبے کی کسی گلی سے گزرتا ہوں اور وہاں 4-5 ادھیڑ عمر کے لوگ بیٹھے حقہ پی رہے ہوتے ہیں, 45 سال 52 سال 55 سال حقہ پی رہے رات بھر, 3 بج رہے 4 بج رہے, تو اس وقت دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ راتوں کو آوارہ گردی کرنے والوں, جب تمہارے 18 20 22 سال کے جوان بیٹے یوں ہی لکھے گری کریں گے تو کس منہ سے انہیں روکو گے, کس منہ سے کہو گے؟ تو کہیں گے کہ ابا ہمیں مت سکھاؤ, ہم نے بھی بچپن سے دیکھا ہے رات بھر آپ بھی گھر سے غائب رہتے تھے. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں, اخبار میں نے خبر پڑھی تھی بہت سالوں پہلے, ایک جوان بیٹے نے اپنی 62-63 سال کی بوڑھی ماں کا مرڈر کر دیا, قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد کیا کیا؟ ماں کا قتل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ منہ دھوئے اور شراب کے اڈے میں جا کر بیٹھ گئے. پولیس والوں کو جب خبر چلی اڑوسیوں پڑوسیوں سے اور تلاش کرنے کے لیے نکلے, شراب کے اڈے میں نشے کی حالت میں اس کو گرفتار کیا, لے کر آئے, رات بھر مارا پیٹا. صبح جب نشہ اترا تو اس سے پوچھا کہ ارے ظالم, آخر اتنی بوڑھی ماں کو تو نے مارا تو کیوں مارا؟ تو کہتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں اکلوتا بیٹا ہوں, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. میری ماں نے مجھے بہت لاڑ پیار سے پالا اور ماں کے لاڑ پیار میں نہ پڑھ سکا, نہ کچھ ہنر سیکھ سکا, نہ کوئی نوکری کر سکا. ماں دوسروں کی چولہا چوکی کرتی تھی, جو ہے گھر کے کوڑے کر صاف کرتی تھی, اترے ہوئے کپڑے اور جھوٹے برتن دھوتی تھی, مجھے پالتی تھی. ماں کے لاڑ پیار میں مفت بیٹھے بیٹھے جب کھانے کو ملا تو آوارہ دوستوں سے دوستی ہو گئی. اس چکر میں چند دوست شرابی مل گئے, شراب کی عادت پڑ گئی. شروع میں ماں سے بہانے کر کے پیسے لے جاتا تھا, خود بھی پیتا تھا, دوستوں کو بھی پلاتا تھا. پھر جب ماں کو پتا چلا تو ماں نے پیسے دینے بند کیے. میں بہانے کر کے لے جاتا, جھوٹ بول کر لے جاتا, کبھی چرا کر لے جاتا. اپنا شوق پورا کرتا تھا, ماں کے پیسے چرا کر, چھین کر, کبھی دھمکا کر, کبھی ڈرا کر. لیکن کل رات ایسا ہوا کہ میری ماں بضد تھی. میری ماں نے کہا تو چاہے جو بھی کر لے میں تجھے پیسہ نہیں دوں گی, روزانہ پیسے دیتی ہوں, تو شراب پی کے آتا ہے, آج میں پیسہ دینے والی نہیں. اور مجھے نشہ سوار تھا شراب کا, مجھے پینا تھا. میں نے بار بار ماں سے اصرار کیا دے دے, تھوڑا سا پیوں گا, زیادہ مت دے, تھوڑا پیسہ دے دے. لیکن ماں سننے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ بات یہاں تک بڑھی, ماں نے کہا تو مجھے مار ڈالے تو بھی پیسہ نہیں دوں گی. جب ماں نے کہا مار ڈالے گا تو بھی پیسہ نہیں دوں گی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اب تو جیتے جی نہیں دے گی, اب مر کر ہی پیسہ دے گی. میں کچن میں گیا, چاقو لے کر آیا, میں نے اپنی ماں کو مار ڈالا. اس کے بعد جو بھی جمع پونجی تھی اس میں سے ضرورت کے مطابق لیا اور لے جا کر میں نے شراب خریدی اور شراب پینے لگا. اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں, آپ سوچیں شراب جو ہے ایک آدمی کو لت پڑ جائے تو شراب ماں باپ سے زیادہ اس کے لیے اہم ہو جایا کرتی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے
پھر جو کرنا پڑے وہ کرنے پر تیار ہوتا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مجھے آپ کے یہاں کا نہیں پتا، لیکن ہمارے شہر میں رات دروازہ بند کرتے وقت اگر کسی کا پردہ باہر رہ جائے تو شراب پینے والا اس کا پردہ ہی کاٹ کر پھاڑ کر لے جاتا کہ اسی کو بیچ کر 10-20 روپے آئیں گے تو شراب پی لیں گے. کسی کی چپل گھر کے باہر رہ جائے تو اس کو اٹھا لے جاتے. کوئی گھر کے باہر ڈرم رکھ کر پانی بھرتا ہو، رات موقع دیکھ کر پانی پھینک کر ڈرم اٹھا لے جاتے ہیں کہ کچھ پیسے ملیں گے تو نشہ کر لیں گے. یہ حال ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کثرت میں نشہ ہو اس کی قلت بھی حرام ہے. یعنی اگر ایک بوتل پینے پر نشہ ہو رہا ہو تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ اور اگر کسی نے اپنے گلے کے نیچے، اگر کسی نے اپنے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک قطرہ اتارا، شراب کی شکل میں، ہیروئن کی شکل میں، براؤن شوگر کی شکل میں، یا حرام کمائی کی شکل میں، جوئے کی کمائی ہو، جھوٹ کی کمائی ہو، سود کی کمائی ہو، اگر اس نے ایک لقمہ بھی اس حرام کمائی کا حلق کے نیچے اتارا تو لقمہ بھی حرام ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ اتر جائے 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. اب 40 دن میں کتنے جمعہ آئیں گے؟ جو 5 وقت نہیں پڑھتے، صرف جمعہ پڑھتے ہیں. آپ سوچیں کہ اگر جمعہ پڑھنے والا بھی شراب کا عادی ہے، اگر جمعہ پڑھنے والا بھی ڈرگس کا عادی ہے، اگر جمعہ پڑھنے والا بھی حرام کاروبار کا اور حرام کمائی کا عادی ہے، تو اب حرام کھانے پینے کے بعد اگر وہ جمعہ بھی پڑھتا ہے مہینے میں 4 بار تو اس کی جمعہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے شراب پینے والا جب مرے گا، ابھی تو ہٹا کٹا ہے نا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ابھی تو بڑا فرینڈ سرکل ہے، کبھی وہ پلاتا ہے کبھی میں پلاتا ہوں. اور شراب پینے والوں کا حال یہ ہے کہ خوش ہو تو پیتے ہیں، تکلیف ہو تو پیتے ہیں. بعض لوگ لاک ڈاؤن میں پی رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹینشن اس لیے پی رہا ہے. بعض لوگ بیٹی کی شادی اس خوشی میں پی رہا ہے، بیٹے کا جاب لگ گیا اس خوشی میں پی رہا ہے. پینے والے کو صرف بہانہ چاہیے پینے کا. اور میرے پیارے آقا کے پہلے ایک ایگزامپل دوں میں آپ کو. اب میں اپنی گفتگو سمیٹتا ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی سگریٹ کا عادی ہو جائے، ماوا زردہ یا گٹکے کا عادی ہو جائے، تو اب اس کا عادی ہونے کے بعد اتنا اس کے اندر کنٹرول میں وہ آ جاتا ہے، اتنا زیادہ ان چیزوں کا وہ محتاج ہو جاتا ہے کہ پھر ان چیزوں کے بغیر اس کا پیشاب پیخانہ بھی نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا، سال بھر کا، 2 سال کا، ہوش نہیں شعور نہیں ہوتا، بستر پر پیشاب کر دیا، گود میں پیخانہ کر دیا، بستر پر پیخانہ کر دیا. یہ کچن ہے کہ بیڈ روم ہے، اس کو کوئی شعور ہے. لیکن جب بڑا ہونے کے بعد یہی سگریٹ پینے لگتا ہے، یہی گٹکا کھانے لگتا ہے، یہی ماوا کھانے لگتا ہے، تو صبح ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے سگریٹ پیتا ہے، کیونکہ جب تک میں سگریٹ پیوں گا نہیں میرا پیٹ صاف نہیں ہوگا. لوگ ٹوائلٹ کے باہر کھڑے رہ کر گھس رہے ہوتے کہ جب تک میں اس کو منہ میں رکھوں گا نہیں میرا پیٹ صاف نہیں ہوگا. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ کوئی بھی کام کرنا، وہ سلائی کا کام کرتے مشین پر بیٹھتے تو پہلے یہ رکھ لیتے منہ میں پھر مشین چلاتے. اگر وہ ٹرک کے لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے، لیبر کلاس کا آدمی ہے تو ٹرک کھڑی ہے اس کو ان لوڈ کرنا ہے، لیکن وہ ٹرک مال کو بعد میں ہاتھ لگائے گا، پہلے وہ ماوا بنائے گا، پہلے وہ گٹکا پھاڑے گا، پہلے وہ سگریٹ جلائے گا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اتنا زیادہ محتاج ہو جاتا ان چیزوں کا، اتنا محتاج ہو جاتا کہ جب تک یہ چیزیں نہ کر لے اس کو لگتا ہے میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے، میں یہ کر ہی نہیں سکتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ چیزیں نشاور چیزیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے. اگر صرف کہا ہوتا شراب حرام ہے تو ایم ڈی والا کہتا شراب حرام ہے نا حضرت، ایم ڈی تو حرام نہیں ہے نا، براؤن شوگر تو حرام نہیں ہے نا، ہیروئن تو حرام نہیں ہے. اسی لیے میرے آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی.
آج نشہ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس صرف شراب ہے، لیکن کل سینکڑوں چیزیں وجود میں آ چکی ہوں گی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے، اور میرے آقا جانتے تھے آج اسے شراب کہتے ہیں، کل اس کے نام جدا جدا ہوں گے، کہیں نام بیئر ہوگا، کہیں وسکی ہوگا، کہیں برانڈی ہوگا، کہیں رم ہوگا، کہیں کچھ اور ہوگا۔ اس لیے آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شراب کو نام بدل بدل کر پیا جائے گا، لیکن وہ شراب ہے تو ہر صورت اور ہر نام کے ساتھ وہ حرام ہے۔ اور فرمایا کہ شراب نام کی وجہ سے حرام نہیں ہے، نشے کی وجہ سے حرام ہے۔ کس کی وجہ سے؟ نشے کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی کبھی تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے مجبوراً کہ اگر آج یزید زندہ ہوتا نا، یزید زندہ ہوتا تو آج کے نشیڑیوں کو، چرسی گنجیڑیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا اور کہتا کہ میرے پاس تو نشہ کرنے کے لیے سوائے شراب کے دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، لیکن اے امام حسین کے نام کا شربت پینے والوں، اے امام حسین کے نام پر تعزیے اٹھانے والوں، اے امام حسین کے نام پر لنگر لٹانے والوں، اے ذکر حسین کی محفلیں سجانے والوں، اے حسین کے نام پر چندے وصولنے والوں، اے حسین کے نام کے نعرے لگانے والوں، ارے تم کیسے حسینی ہو؟ میں یزید پلیت تھا، میرے پاس نشے کے لیے شراب کے سوا دوسرا کچھ نہیں تھا، لیکن تم کیسے حسینی ہو کہ جس شراب کی وجہ سے حسین میرے مقابلے میں کربلا میں آئے تھے، آج تم حسینی ہو کر مجھ سے بڑھ کر طرح طرح کی نشاور چیزوں کا استعمال کرنے لگے۔ اسی منہ سے امام حسین کے نام کا شربت بھی پیے اور اسی منہ سے معاذ اللہ شراب کے پیالے بھی لگا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے محبت کرنے والوں، جانتے ہو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اگر کسی سمندر کے پانی میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ سمندر سوکھ جائے اور اس کی سوکھی ہوئی زمین میں گھاس پیدا ہو جائے، میں علی اپنی سواری کے گھوڑے کو کبھی وہ گھاس کھانے نہیں دوں گا۔ بات سمجھ میں آئی آپ سے؟ مفتی اکرام سے جا کر پوچھو، علماء بیٹھے ان سے پوچھو، سمندر میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے تو پانی پاک ہے کہ ناپاک؟ جواب ملے گا پاک ہے، وضو بھی کر سکتے ہو، غسل بھی کر سکتے ہو، پینا چاہو تو پی بھی سکتے ہو، لیکن مولا کائنات کا کتنا احتیاط! یہ فتویٰ نہیں تھا، تقویٰ تھا مولا کائنات کا۔ فرماتے ہیں کہ سمندر کا پانی سوکھ جائے، وہاں گھاس پیدا ہو، میں اپنی سواری کے گھوڑے کو کبھی وہ گھاس کھانے نہ دوں، اور فرماتے کبھی اتفاق سے میری سواری کا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں پھر اس گھوڑے پر کبھی سواری نہ کروں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج لوگ حضرت علی کا نام لے کر چرس چلم کے دم مارتے ہیں، مار دم مٹے گم، پتہ نہیں مزارات اولیاء پر پہنچ کر لوگ معاذ اللہ نشہ کرتے ہیں، مزارات اولیاء پر۔ جانتے ہو قبرستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلے میں نے تمہیں قبرستان جانے قبروں کی زیارت سے روکا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کی۔ میں آپ کے شہر کے بارے میں نہیں جانتا، اپنے شہر کی بات کروں، ہمارے یہاں قبرستان میں آ کر دیکھو، بامبے میں تو قبرستان میں آ کر قبروں کو دیکھ کر، وہاں بھاگتے ہوئے چوہے بلی کو دیکھ کر، وہاں رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر، وہاں بلوں کی چیٹیوں اور چوہوں کی بلوں کو دیکھ کر، اے مسلمانوں قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے شہر میں تو جتنے قبرستان ہیں ان قبرستان کے اندر چرسیوں گنجیڑیوں نے اپنے اڈے بنا رکھے، قبر کے پیچھے بیئر کی بوتلیں ملتی ہیں، قبر کے پیچھے چرسی مجاور بنا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حال ہے درگاہ کے آس پاس دیکھیں، اللہ ماشاءاللہ جہاں اللہ کے ولی کی مزار ہوگی وہیں آس پاس کہیں نہ کوئی چرس بیچنے والا ضرور ہوگا، وہیں چلمچیوں کے اڈے ضرور ہوں گے۔ اجمیر شریف جا کر دیکھیں، غریب نواز کی بارگاہ سے بالکل قریب بتائیے چار یاری ہے کہ نہیں، جو چرسیوں کا اڈا، اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی غریب نواز کی چوکھٹ پر نہیں ملے گا، ان چرسیوں کے بیچ میں کوئی اللہ کا ولی ہمیں مل جائے گا، چرسیوں کے بیچ میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا بتائیے حرام کھانے پینے والا اللہ کا ولی ہوگا؟
میرے آقا فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے اتارا اللہ 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ جب حرام کھانے پینے والے کی دعا اللہ 40 دن قبول نہیں کرتا، ہم چرسیوں گجیڑیوں سے دعا کروائیں گے کہ اللہ دعا قبول فرمائے گا؟ اب آخری بات عرض کرتے ہیں، فرمایا گیا جب نشہ کرنے والا حالت سکرات میں ہوتا تو ایسی پیاس کی شدت ہوتی ہے کہ حلق سوکھ کر کانٹا بن جاتا، اس وقت اس آدمی کو دنیا کے تمام سمندر بھی پلا دیے جائیں تو بھی وہ دنیا سے پیاسا مرتا ہے۔ کون؟ جو نشاور چیزوں کا عادی ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے کسی چیز کا نشہ ہو، صرف شراب نہیں، کوئی بھی نشہ، اگر نشاور چیزوں کا عادی ہے تو سکرات کے وقت مرے گا ایسا کہ پیاسا ہوگا، اور پیاس یہی تک محدود نہیں بلکہ فرمایا گیا جہنم میں یہ پیاس کی شکایت کرے گا، العطش العطش، پیاس پیاس، جب یہ پیاس کی شدت کی شکایت کرے گا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرشتے ایک جہنمی کی کھوپڑی میں جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والا خون اور پیپ جمع کریں گے اور اسے پینے کے لیے دیں گے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس آدمی کو جو پیاس کی شکایت جہنم میں کرے گا، جو دنیا میں نشاور چیزیں استعمال کرتا تھا، جب جہنم میں کہے گا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، تو فاحشہ عورتوں کی شرمگاہ سے بہنے والا خون ایک جہنمی کی کھوپڑی میں بھر کر اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، چونکہ پیاسا ہوگا منہ کے قریب کرے گا، اس کی بدبو سے اس کو دور کر دے گا، اس کو دیکھے گا تو بدک جائے گا اور کہے گا رو کر کہ تم مجھے یہ کیا دے رہے ہو، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ اللہ کا فرشتہ کہے گا تو نے زمین پر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا استعمال کیا تھا، اب تجھے یہاں پانی نہیں دیا جائے گا، اب پینا ہے تو یہی پی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ وہ خون اور پیپ کو بھی پینا شروع کر دے گا، جب منہ کے قریب کرے گا تو اس کی گرمی سے اس کے چہرے کی جلد جو ہے، اس کی سکن جو ہے پوری جھلس کر اس کے اندر گر جائے گی۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں، آج 22 سال کے ہو، آج 28 سال کے ہو، آج 24 سال کے ہو، آج 40 سال کے ہو، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے ہتھا کٹا ہاتھ پیر دیا ہے، اللہ نے خوبصورت چہرہ دیا ہے، اللہ نے جسم میں طاقت دی ہے، اللہ نے جیب میں مال دیا ہے، آج زمین پر پیر پٹک کے چلتے ہو، تمہیں بولنے والا کوئی نہیں ہے، آج ماں باپ کو آنکھ دکھاتے ہو، تمہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، آج تم شراب پی کے اپنے گھر آتے ہو، بیوی بچے کرفیو کے ماحول میں گھر میں ڈرے سہمے رہتے ہیں، تمہیں کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے، اپنی زندگی جس طرح چاہو اپنی مرضی سے گزار لو، لیکن یہ کیوں بھولے بیٹھے ہو کہ چند دنوں کے بعد جب موت کا فرشتہ آئے گا نہ چاہتے ہوئے بھی تیری روح کو کھینچ کر نکالے گا، اور جب تیرے گھر والے تجھے لے جا کر قبر میں اتاریں گے اور بیوی اطمینان کی سانس لے گی، چلو عزت گزار لیں گے، زندگی تو اطمینان سے گزرے گی، زمین کا پاپ ہلکا ہوا، دھرتی کا بوجھ ہلکا ہوا، ایک گناہگار دنیا سے رخصت ہوا، پھر سوچو مرنے کے بعد قبر میں کیا ہونے والا ہے، محشر میں کیا ہونے والا ہے، آخرت میں جہنم میں کیا ہونے والا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ مختصر زندگی ہے، اپنی مختصر سی زندگی کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ اپنے دوستوں کے چکر میں اپنے مولا کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ اپنی نفس کی لذتوں کے لیے آخر اپنے نبی کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، اگر آپ کا ایمان و عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی آنکھوں سے نہ میری نیکیاں چھپی ہیں نہ میرے گناہ پوشیدہ ہیں، تو شراب پیتے وقت اس نبی کا خیال کیوں نہیں آتا ہے جو رات رات بھر حالت سجدہ میں ہم گناہگاروں کے لیے رویا کرتے تھے؟ جب تم شراب کے پیالے اٹھاتے ہو، جب تم تاش کے پتے پھینکتے ہو، جب تم لاٹری کا ٹکٹ نکالتے ہو، جب تم جوئے میں پیسے لگاتے ہو، جب IPL میں بیٹنگ کرتے ہو، تب تمہیں اس نبی کا خیال کیوں نہیں آتا جس نے میدان احد میں اپنا دندان مبارک شہید کروایا تھا، اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں کروایا تھا، اپنے بیٹے حسن حسین کے لیے نہیں کروایا تھا، ہم گناہگاروں کے لیے کروایا تھا؟ تمہیں اس نبی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ تین دن حالت سجدہ میں اس کا رونا
تمہیں یاد کیوں نہیں آتا؟ شعبہ ابی طالب میں اس کا قید رہنا تمہیں یاد کیوں نہیں آتا؟ اپنے شکم پر پتھر باندھنا تمہیں یاد کیوں نہیں آتا؟ اے مسلمانوں، کل مرنے کے بعد اس نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ شرابی منہ ایسا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں پیش کر سکو، یہ زبان ایسی ہے کہ نبی پر درود و سلام پیش کر سکو۔ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھنا اس کورونا نے لاکھوں مارے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگر ہمارا بھی نمبر لگ گیا تو کیا کرو گے؟ یہ نہ سمجھنا کہ میں ابھی 24 کا ہوں، میں ابھی 40 کا ہوں، میں ابھی 50 کا ہوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھنا دنیا میں آنے میں ترتیب ہے، جانے میں ترتیب نہیں ہے۔ پہلے دادا آئے تھے، پھر ابا آئے تھے، پھر میں آیا تھا، لیکن جانے میں ممکن ہے کہ دادا ابا دونوں یہی رہے، میں پہلے چلا جاؤں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو۔ اے مسلمانوں، آج یہ اجتماع منعقد کرنے کا اصل مقصد یہی ہے، دل پر لگے زنگ کو دور کر لو، دل پر لگے گرد و غبار کو دور کر لو، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ میں کہتا ہوں کچھ اور نہ کر سکو، کم سے کم 5 وقت نماز کے پابند بن جاؤ۔ کچھ اور نہ کر سکو، کم سے کم سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ کچھ اور نہ کر سکو، کم سے کم ڈرامے تو دیکھنا بند کر دو، سیریل تو دیکھنا بند کر دو، گانے تو گنگنانا بند کر دو۔ ارے کچھ اور نہ کر سکو، حرام چیزوں کی لت تو چھوڑ دو، اللہ رسول کی نافرمانی تو چھوڑ دو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 12ویں میں جلوس کتنے لاکھوں کا کیوں نہ ہو، اگر نافرمانوں کا جلوس ہوگا نبی ہرگز قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے تجھے دولت دی ہے، تو شراب بھی پیتا ہے اور مدرسوں کو لاکھوں کا چندہ بھی دیتا ہے، اللہ تیرا وہ چندہ قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ تیرا یہ دھندا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تو سوچے کہ پیسے دے کر تو خوش کر لے گا، ممکن ہے کسی رشوت خور کو کھلا پلا کے تو راضی کر کے اپنا کام بنوا لے، لیکن تیری دولت قیامت میں تیرے کام نہیں آئے گی، تیرا کاروبار قیامت میں تیرے کام نہیں آئے گا، تیرا اسٹیٹس قیامت میں تیرے کام نہیں آئے گا۔ تو اگرچہ کتنا غریب تھا، فاتح کش تھا، پہوج لگے کپڑے پہنتا تھا، لیکن تو نمازوں کا پابند تھا، کل قیامت میں اللہ تجھے تیرے محلے کے کروڑ پتی سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس دولت کا انبار تھا لیکن وہ اللہ رسول کا نافرمان تھا، غریب جنت میں جائیں گے، اس گناہگار کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، میں آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔